کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا۔ پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر میں یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلہ میں نہ جم سکے۔ ریفکار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی تھی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا ہے۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث تھی جو سلام بن شکم کی بیوی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبا کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشر بن انبار کے آگے رکھ دی۔ بشر بن انبار نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن انبار بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دھن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کو قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ خالد، ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوئی بھی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔
जिस रोज़ मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, इस रोज़ से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह अपने हाथ से कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? क्यों नहीं, खालिद ने जवाब दिया। बड़ी आसान तरकीब है। ये खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयाँ हार चुके हैं। खुदा की कसम, अबू जरीद ने कहका लगाकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ़ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ, मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते, और तुम इसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जरीद खालिद की तरफ झुका और इसके सीने पर उंगली रख कर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मज़हब में शामिल है। मैं लैस बिन मौशान का दोस्त हूँ, कभी इसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, इसकी ज़बान में जादू है, वो तुम्हें ज़बान से महसूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियाँ गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तिहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीक़ों से इनमें तफरका डाल देंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि ये यहूदियों की कारिस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें यकजान रखने के लिए कब तक ज़िंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ, अबू जरीज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जरीज ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हो? अबू जरीज ने कहा, मदीने। मदीने? अबू जरीज ने हैरत से पूछा, वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को ईंट लगा दी। इसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, इसे अबू जरीज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। इसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। इसे ऐसे लगा जैसे आवाज़ें इसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, इसने सर झटक कर अपने आप से कहा, लोग जिस चीज़ को समझ नहीं सकते इसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते इसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ राज ज़रूर है।